بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا کہ با استعانت، الزام، تبریک اس میں سے کسی معنی میں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے لفظ اسم کے سلسلے میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسم میں 18 لغات نکالی. اس کو کتنی طرح پڑھا جا سکتا ہے؟ صاحب روح المعانی میں، کیونکہ اس کے بصریین کے مسلک کے اعتبار سے آپ 18 لغت اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس کی ابتدا کو ہم پڑھ سکتے ہیں 3 حرکتوں میں سے کسی ایک حرکت سے، اور اس کو پڑھا جاتا ہے جیسے بیان کرتے ہیں. اس کو پڑھتے ہیں سمن، سیمن اور سمن. ایک لغت یہ. دوسری لغت ہے اسمن، اسمن اور اسمن. پہلے بغیر حمزہ کے، اس کے بعد حمزہ کے ساتھ. حمزہ وصلی اور اصلی دونوں کہتے ہیں. امام راضی فرماتے ہیں الحمزۃ وصلی و اصلی. یہ حمزہ وصلی بھی ہے اور اصلی ہے. کثرت استعمال کی وجہ سے یہاں سے گرتا ہے، ورنہ قاعدے کے اعتبار سے گرتا نہیں. علامہ دمامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حمزہ کب گرتا ہے؟ کہا اگر اس کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو اس کو گرانے کی گنجائش ہوتی ہے، جائز ہوتا ہے. اسی لیے کہا اقرأ بسمک کے اندر میں نہیں، کیونکہ وہاں پر متعلق لفظوں میں کیا ہے؟ موجود ہے، اس لیے وہاں پر اس کو گرایا گیا نہیں. علامہ دمامی فرماتے ہیں کہ جہاں پر متعلق لفظوں میں موجود ہو وہاں پر نہیں گرایا جاتا ہے، اور جہاں متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو، مقدر ہو، تو وہاں پر حمزہ کو گرانے کا جواز فراہم کیا جاتا ہے. اور قرآن کے رسم الخط میں تو چونکہ اسے لکھا نہیں جاتا ہے اس لیے اس کا حذف واجب ہے. یعنی رسم الخط قرآنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ اپنی مرضی سے بھی حمزہ کو لکھ سکتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصول ہے کہ رسم الخط عثمانی کا اتباع واجب ہے. اس میں کسی قسم کے اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ وہ اجماع صحابہ ہے، اور اجماع صحابہ کی حیثیت عبارت النص کی ہوتی ہے. ماسیق الکلام لاجلی، اور ماسیق الکلام لاجلی کے اندر میں اجتہاد کی کوئی گنجائش ہوتی نہیں. وضو کرنے کے بارے میں کہا، اب آدمی اپنے اجتہاد سے کچھ بھی کرے تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہے. وہ 4 چیزیں ہیں وضو میں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اس میں سے کوئی کم کرنا چاہے کم نہیں کر سکتا ہے. ہاں احادیث مبارکہ سے کوئی اس کے اندر میں اضافہ کرے تو وہ احادیث کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے گا. لیکن نصوص میں کسی قسم تو کہا فرماتے ہیں کہ رسم الخط عثمانی میں سے، اس لیے علامہ دمامی فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق لفظوں میں موجود ہے، اور وہ ابتدائی کلام میں 2 شرطیں بیان کرتے ہیں، اور ابتدائی کلام میں، درمیان کلام میں نہ ہو. اور وہ دونوں شرطیں بسم اللہ میں کیا ہوتی ہے؟ پائی جاتی ہے. تو گویا کہ زبان عربی کے قاعدے کے اعتبار سے بھی علامہ دمامی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق اس کو حذف کرنے کی گنجائش ہے. تو اس کو ایک تو پڑھا جاتا ہے سیمن، سمن اور سمن. دوسرا پڑھا جاتا ہے اسمن، اسمن اور اسمن. تیسرا اسے پڑھا جاتا ہے سیمتن، سمتن اور سمتن. اسی طرح سے اسے پڑھا جاتا ہے سماتن، سماتن اور سماتن. ایسے اسے پڑھا جاتا ہے سماؤن، سماؤن اور سماؤن. تو اس طریقے سے علامہ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس میں یہ گنجائش نکلتی ہے قواعد کے اعتبار سے، صرفی قاعدوں کے اعتبار سے. جس طریقے سے اس کے
مشتق منہ کو بیان کیا گیا ہے تو مصریین کے مسلک کے مطابق اس میں اتنی ساری لغات کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس پر اور بھی بحث کی ہے کہ اس میں ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ ڈائریکٹ کہتے ہیں باللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھا جاتا ہے، اسم کو کیوں لایا گیا؟ تو اس سلسلے میں بیان کیا کہ اصل میں لفظ با جو ہے یہ عربی زبان کے اندر میں قسم کے لیے بھی آتی ہے، اور لفظ با تبرک کے لیے اور استعانت کے لیے بھی آتی ہے۔ اگر باللہ پڑھتے تو تمیز نہیں ہوتی، کوئی کیا سمجھتا کہ قسم کھا رہے ہیں، جبکہ یہ قسم نہیں ہے۔ لہذا اس وجہ سے بعض حضرات نے کہا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ کی ذات بڑی عظیم ہستی ہے، تو ڈائریکٹ باللہ سے شروع کرنے سے اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی شان میں تھوڑا سا کمی لازم آتی ہے، اس کی عظمت میں کمی لازم آتی ہے۔ اس لیے بسم اللہ کو بیچ میں کیا کیا گیا، واسطہ اور حائل بنایا گیا ہے، تاکہ ڈائریکٹ اللہ کے نام کے ساتھ اس کی عظمت جو ہے وہ عظمت متاثر نہ ہو۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتوں کی طرف لوگوں نے اشارہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہمارے طلباء ذوق رکھتے ہو وہ دو تین لوگوں کو ضرور پڑھیں۔ ایک تو صاحب روح المعانی کو پڑھیں، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس پر اور بھی بہت سارے کلام کیے ہیں۔ امام راضی نے بھی بہت اچھا کلام کیا ہے، اور ابو سعود احمد ہمارے حنفی مفسر ہے اور قرآن کی لغات اور بلاغت کے اوپر سب سے اچھا کلام کرتے ہیں، اور بہت زیادہ تفصیل سے بھی نہیں کرتے ہیں۔ 40 جلدوں میں ان کی تفسیر ابی سعود کے نام سے، مزایا العقل السلیم کیا اصل اس کا نام ہے، لیکن تفسیر ابی سعود کے نام سے وہ کیا ہے، مشہور ہے۔ تو ان کتابوں کے اندر میں، اور صاحب کشاف نے بھی اس پر کام کیا ہے، صاحب کشاف کو جب بھی پڑھے تو اس کے اوپر جو حاشیہ ہے اس حاشیے کے ساتھ پڑھنا چاہیے آدمی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اعتزال سے متاثر تھے، لہذا اس بنا پر کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی کوئی ایسی چیز پڑھ دے جو اعتزال پسند ہو، اعتزالی رخ رکھتی ہو، اور ہم اس سے کیا ہو جاوے، متاثر ہو جاوے۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے اس پر جو ہمارے بزرگوں نے حاشیے لکھے ہیں، خاص طور پر کچھ حضرات نے، اس میں جس میں ان کا رد جہاں جہاں اعتزال کرتے ہیں، اسی لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی کشاف کو دیکھے، اس سے اچھا یہ ہے کہ بیضاوی کو پڑھ لے۔ کیوں کہ امام بیضاوی نے اعتزالی چیزوں کو اپنے یہاں سے تقریباً 99% کیا ہے، ہٹا کر ہی اس کو پیش کیا ہے۔ خیر، بسم اللہ اللہ، لفظ اللہ کے سلسلے میں مختلف ابحاث ہمارے مفسرین نے کی ہے۔ سب سے پہلی بحث تو یہ کرتے ہیں کہ لفظ اللہ یہ کیا ہے، جامد ہے یا مشتق ہے۔ دوسری بحث یہ کرتے ہیں کہ یہ عربی ہے یا عجمی، یا عربی لفظ ہے یا عجمی لفظ ہے۔ تیسری بحث یہ کرتے ہیں کہ یہ مفرد ہے یا مرکب ہے، یہ مفرد ہے یا مرکب ہے۔ اور چوتھی بحث یہ کرتے ہیں کہ اس کا مشتق منہ کیا ہے، یہ کس سے مشتق ہے۔ تو مشتق منہ کے سلسلے میں اختلافات بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بحث یہ کہ لفظ اللہ یہ جامد ہے یا مشتق ہے۔ تو اس سلسلے میں امام سیبوئی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ بھئی لفظ اللہ کو جامد مانا جائے۔ جیسے اللہ کی ذات کسی چیز کی محتاج نہیں، ایسے ہی اللہ کا نام بھی کسی مشتق منہ کی اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس کے نام کو بھی عام ایسا مستغنی بناؤ کہ بھئی یہ کسی سے مشتق نہیں۔ اور واقعتاً جب اس کا مشتق منہ نکالنے کے لیے جاتے ہیں جس سے وہ کس سے مشتق ہے، تو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی اس کو نکالا ہے ان لوگوں کو بہت زیادہ دماغ اس کے پیچھے کیا کرنا پڑتا ہے، لگانا پڑتا ہے۔ دوسری بحث یہ کہ یہ عربی ہے یا عجمی ہے۔ جمہور مفسرین بلکہ اجماع اس بات پر ہے کہ یہ عربی لفظ ہے۔ اللہ کا نام جو ہے عربی ہے، یہ کسی زبان سے لیا ہوا نہیں۔ بعض
حضرات کا رجحان یہ ہے کہ آجمی لفظ ہے، اب آجمی ہے تو کوئی اس کو کلدانی کہتا ہے، کوئی اس کو سریانی کہتا ہے، کوئی اس کو عبرانی کہتا ہے، مگر یہ سب کہنے کی باتیں، اور اس سلسلے میں کوئی مضبوط دلائل ایسی بات کرنے والوں کے پاس ہے نہیں، لہذا یہ ایسی بحث ہے جس بحث سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ اس بحث پہ جانے کا کوئی آدمی کو نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، کیا کہ خواہ مخواہ کوئی اس کو کلدانی زبان، عربی کلدانی زبان میں کہا لے جاتا ہے، پرانی زبان ہے، اللہ کی ذات قدیم تو اللہ کا نام بھی قدیم، عربی نام کو قدیم ہونے سے کلدانی سے کیا تعلق؟ کون جانتا ہے کلدانی زبان کیا تھی کیا نہیں تھی؟ کلدانی زبان یہ عاشور کی زبان تھی، بابل اور عراق کے علاقے کی پرانی زبان تھی، پھر اسی سے سریانی، اسی سے عبرانی زبانیں نکلی، آج بھی یہود کہتے ہیں کہ ہماری زبان عبرانی زبان ہے، اور انہوں نے اپنے عبرانی زبان کو زندہ بھی کیا ہے، خیر تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پرانی زبان، لیکن ایک آدمی نے ابھی ایک بحث لکھی ہے تقریباً 200-250 صفحے کی، اس نے ثابت کیا ہے کہ اللغت العربی اصل اللغات کلھا، اس نے نام ہی رکھا کتاب کا اللغت العربیہ اصل اللغات کلھا، کہ عربی زبان تمام زبانوں کی ماں ہے، دنیا کی کسی بھی زبان کو اٹھا کر دیکھ لو آپ کو اس میں عربی زبان کے کلمات ضرور ملیں گے، مگر عربی میں دنیا کی تمام زبانوں کے کلمات نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللغت العربیہ تو اصل اللغات کلھا، ساری دنیا کی زبانیں اس سے استفادہ کر رہی ہے، عربی نے بہت کم زبانوں کے الفاظ کو لیا ہے، لہذا عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اور اس کے عربی زبان فصیح، عربی زبان کے بلسان عربی مبین قرآن کریم نے بیان کیا ہے، تو خواہ مخواہ کھینچ کر اور گھسیٹ کر اس کو عجمیت کی طرف لے جانا یہ بھی مناسب ہے نہیں۔ اب لفظ اللہ یہ مرکب ہے یا مفرد؟ سیدھی سی بات ہے مفرد ہے، اس کو مرکب کیسے بنائیں؟ لیکن ہر جگہ پر سر پھیرے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو بھی مرکب بنانے کی اور کھینچ تان کر خود بھی بنانے کی کیا کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ایسی بحث ہے جس میں پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں، لیکن اتنا کہ انسان کے کان میں پڑی رہے بات کہ ایسا بھی ہے کہ اس کو مرکب ماننے والوں نے مرکب بھی کیا کیا ہے، مانا ہے، اگرچہ وہ مرجو در مرجو در مرجو در مرجو ہے کہ اس کو کسی نے پسند کیا نہیں، لیکن کرنے والوں نے کلام کیا ہے۔ اب لفظ اللہ اگر یہ مشتق ہے تو اس کا مشتق منہ کیا، یہ کس سے مشتق ہے؟ تو اس سلسلے میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ مشتق ہے الہ سے، یہ مشتق ہے الہ سے۔ کا الہ سے اللہ کیسے بنا؟ تو کہتے ہیں کہ الہ پر الف لام داخل کرو تو ہوتا ہے الالہ، لیکن الہ کے حمزہ کو جو ابتدا میں ہے اسے حذف کر دیا جائے اور اس پر الف لام کو داخل کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ، الہ تھا، حمزہ کو آپ نے گرایا تو لاہن ہوا، اس کے اوپر الف لام کو داخل کیا تو دو لام جمع ہوئے، ابھی ادغام نہیں کریں گے آپ، بغیر ادغام کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ۔ پھر لام جب ایک جنس کے دو حرف ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو ادغام کیا جاتا ہے، تو دونوں کو، ایک لام کو، لام تعریف کو اور لام اصلی کو، دونوں کو مدغم کر دیا گیا، مشدد کر دیا گیا، تو کیا ہو گیا؟ اللہ۔ تو عام طور پر لوگوں نے کہا اس میں بہت زیادہ تکلفات ہے نہیں۔ اب سوال پیدا ہو کہ حمزہ کو کیوں گرایا؟ عربی زبان میں محموز کے قاعدے آپ پڑھ کر آئے ہیں، حمزہ کو ابتدائی کلام میں آئے، درمیانی کلام میں آئے، کبھی اس کو حذف کیا جاتا ہے، کبھی اس میں تزیید کیا، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا آمن یؤمن ایمانا، تو وہاں پر حمزہ کے بارے میں کیا ہے؟ تو حمزہ کو گرانا، اسے حذف کرنا، اسے تصحیح کے ساتھ پڑھنا، اس کو امالے کے ساتھ پڑھنا، ایسی بہت ساری لغات کی ہوتی پائی جاتی ہے، تو کوئی قاعدے کے خلاف بھی ہوتا نہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ اصل میں بنا ہے ولاہن سے، جس کے معنی آتے ہیں سرگرداں ہونا،
اور اللہ کی ذات، اس میں اللہ کی مخلوق سرگرداں ہے، سبھی اللہ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کیسی ہستی ہے، اللہ کی ذات کیسی ہستی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر واؤ کو حذف کر دیا گیا، حرف علت ہے، علت کے معنی مریض، واؤ یا یہ کیا مانے جاتے ہیں؟ حروف ہے، اور یہ کیسے ہوتے ہیں؟ مریض ہوتے ہیں۔ مریض کا مطلب کیا ہے؟ آپریشن کر کر کبھی بھی اس کو کلمے سے اس کا آپریشن کر کر اس کو کبھی کاٹ دیتے ہیں، کبھی اس سے جیسے کہتے ہیں کالا اصل میں قولا تھا، معلوم نہیں تھا بھی، لیکن تھا، میں سب نے کہا تو ماننا پڑے گا۔ تو وہ ایسے نہیں کہا انہوں نے، ان کے سامنے اس کے دلائل تھے، لیکن جس کو سب بہت مشکل پڑتی ہے بولے کیا ان تھا بھی یا نہیں، عربی کیوں نہیں تھا؟ ایسے ہی ہوا میں بات نہیں کی ہے ائمہ سب نے، ان کے سامنے باتیں ہوتی تھی، اس کو سامنے رکھ کر بات کہتے تھے۔ تو وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں کہ واو متحرک ما قبل مفتوح، اس کو الف سے بدل دیا، قولا سے کیا ہو گیا؟ قالا ہو گیا۔ تو واو چاہے ابتدائی کلام میں آوے، چاہے درمیانی کلام میں آوے، چاہے آخری کلام میں آوے، یہ کبھی دوسرے سے بدل جاتا ہے اور کبھی اس کو گرا بھی دیا جاتا ہے۔ تو کلام کے اندر میں اس کے آنے سے اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی، کبھی یہ آتا ہے اور سائلنٹ ساکت بھی ہو جاتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے، جیسے زکاتن، صلاتن، تو اس کے اندر میں کیسا لکھا جاتا ہے؟ واو آتا ہے مگر کیسا ہوتا ہے؟ سائلنٹ ہوتا ہے، یعنی اسے لکھا جاتا ہے رسم الخط کے مطابق مگر اسے پڑھا جاتا نہیں۔ کچھ ایسے سربیرے بھی گزرے ہیں ہمارے اردو کے اندر میں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جیسا بولو ویسے لکھنے کا، تو بولے صلاتن کو واو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، مگر چونکہ ہمارے لیے عربی زبان کے رسم الخط کا التزام ضروری ہے، ایسے گوپی چندر وغیرہ یہ اردو زبان کے بڑے نقاد گزرے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی جیسا بولو ویسے ہی لکھنے کا۔ جیسے انگریزوں کے یہاں پر بھی دو طبقے ہیں، ایک برٹش کا انگلش ہے اور ایک انگلش ہے امریکن۔ تو امریکہ کا جو انگلش ہے وہ لوگ کہتے ہیں جیسا بولے ویسا ہی لکھنے کا، یہ اسپیلنگ کے چکر میں پڑھنے کا نہیں۔ جیسے نائف کی اسپیلنگ وہاں پر کے سے شروع ہوتا ہے، تو کیا ہے؟ تو بولے سائٹ، نالج کے اندر بھی، تو ہر جگہ پر، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جیسا زبان سے جیسا آتا ہو ویسے ہی لکھنے کا، خامخواہ لوگوں کو کلفت میں، لیکن زبان کی اپنی نزاکتیں ہوتی ہیں زبان کی، اور ان نزاکتوں کا ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہر جگہ پر نزاکتیں چلتی ہے تو زبان کی چاری اس سے کیوں مستثنا؟ لہذا ولاہت سے الہت کیسے بنا؟ ہوا کو حذف کر دیا، الف لام کو اس کے اوپر داخل کر دیا، اور پھر لام کا لام ادغام کر دیا، ولاہت سے اللہ ہو گیا۔ لیکن بات سمجھ میں آتی نہیں، لیکن بہرحال بعض لوگوں کی رائے ہے، تو اس کا ماننا کیوں؟ اس لیے کہ باقاعدہ آپ نے حمزہ کے بارے میں پڑھا ہوگا، لفیف کے قاعدے پڑھے آپ نے اجوف کے قاعدے پڑھے، آپ نے ناقص کے قاعدے پڑھے، آپ نے اجوف علیفی، اجوف یا اسی طریقے سے ناقص الفی، ناقص یائی، یہ ساری چیزیں تو بغیر قاعدے کی کسی جگہ پر آپ آپریشن نہیں کر سکتے۔ صرفی جو آپریشن ہوتا ہے، تعلیم جو ہوتی ہے، اس تعلیم کے اندر میں کیا ضروری ہے؟ قاعدے کا ہونا ضروری ہے۔ قاعدے جو بیان کیے گئے ہیں، ہاں قرآن کریم میں کہیں پر قاعدے کے خلاف آ جائے تو قرآن قاعدے کے تابع نہیں، قاعدہ قرآن کے تابع، کیونکہ قواعد قرآن سے بنائے گئے ہیں، نہ کہ قرآن قواعد سے بنائے گئے، کیونکہ قرآن پہلے نازل ہوا اور قواعد بعد میں بنائے گئے۔ لہذا نحو و صرف کے قواعد یہ قرآن کو سامنے رکھ کر بنائے، قرآن کا نزول نہیں ہوا وہاں تک تو کوئی قاعدے بھی نہیں، ایسے ہی سنی سنائی ان کے یہاں پر چلتی، سماع کے اوپر سب کام کیا ہوتا تھا؟ چلتا تھا۔ مگر قرآن کے آنے کے بعد قواعد کی ضرورت پڑی، ابو الاسود الدویلی وغیرہ نے قواعد کو، یاسم، یعمر، یہ بڑے بڑے نحویین گزرے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ قواعد کو مرتب کیا۔ تو بعض حضرات نے اس کو ملا، بعض حضرات نے اس کو کہا لاہن سے مشتق، کہا اس میں تو ٹینشن بالکل نہیں، لاہن سے اس پر اطلاق داخل کر دیو تو لاہن سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ ہو جائے گا۔ بعض حضرات نے کہا کہ
یہ الحل فصیل سے بنا ہے، الحل فصیل سے بنا ہے۔ فصیل کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ، جانور کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے فصیل کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی مانوس ہونا۔ الحل فصیل کا مطلب بچڑا اپنی ماں سے مانوس ہو گیا۔ تو مخلوق میں سے ہر ایک اللہ سے انسیت رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کو کس سے مانا گیا ہے؟ الحل فصیل سے مشتق مانا۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ علی ہے یہ الہ سے بنا، اور بعض نے کہا یہ الہ ہے یہ الہ سے بنا۔ لیکن جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ عام طور پر رجحان الہ کے پسند کیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معنی کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے بھی بات یہاں پر تھوڑی گلے سے نیچے اترتی، معنی کے اعتبار سے بھی کہ الہ کا لفظ یہ عام معبود پر بولا جاتا ہے، چاہے معبود برحق ہو چاہے معبود حق ہو، سب پر بولا جاتا ہے۔ لیکن اللہ جب بولا جاوے تو وہ صرف معبود برحق پر بولا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر اس کا اطلاق ہوتا نہیں۔ اللہ کا اس میں ذات ہے، اس میں صفت نہیں۔ اللہ کے علاوہ دیگر جتنے بھی نام ہیں وہ سب کیا ہے؟ اللہ کے اسماء ہے، صفات ہے، مگر اللہ کا اس میں ذات یہ کیا ہے؟ لفظ اللہ ہے۔ لہذا اس بنا پر تو دو راج کو راجح قرار دیا، یا تو کہتے ہیں کہ الہ والا، یا پھر بعض حضرات نے کہا کہ لاہ والا، یہ دو میں سے کسی ایک کو راجح۔ اس کے علاوہ الہ الفصیل، علی ہے الہ، اور جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہے اس کو بھی تفصیل کے ساتھ امام رازی نے بھی اس پر کلام کیا ہے، اور سب سے اچھا کلام صاحب روح المعانی کرتے ہیں، کیونکہ آپ خاتم المفسرین۔ تفسیر کے سلسلے میں جتنی ضروری مباحث ہو سکتی ہے جس ناحیے سے بھی، اور جتنی ہے ضرورت ہے اتنا ہی بیان کرتے ہو، ضرورت سے زیادہ بھی نہیں اور ضرورت سے کم بھی نہیں، بقدر ضرورت بقدر کفاف بیان کرتے ہیں، کوئی فضول بحث بھی آپ کرتے نہیں۔ اور امام راضی بھی کلام کرتے ہیں، لیکن امام راضی کے یہاں پر تفصیل زیادہ ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، حالانکہ دونوں کا حجم ایک جیسا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ امام راضی یہ لغات نحو سب سے کلام کرتے ہیں، لیکن فلسفیانہ اور متکلمانہ اسلوب ہے آپ کا، اور امام آلوسی کا جو اسلوب ہے وہ کسی ایک رنگ کا حامل نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کہ ہر قسم کے مباحث جو تفسیر کے لیے ضروری ہے سب سے بحث کرتے ہیں، کیونکہ ابھی گزرے ہیں وہ 150 سال پہلے کے آدمی ہیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے آخری زمانہ پایا تو اب تک کے جتنی تفسیریں لکھی گئی ان تمام تفسیروں سے استفادہ کرنا ان کے لیے کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ لہذا اس بنا پر وہ جو بات کرتے ہیں راجح اقوال کو بقدر ضرورت اور بقدر کفاف بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کتاب کو ایسا نہیں کہ سبب میں جتنا حضرت نے پڑھا ہے اتنا ہی نہیں، حضرت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انگلی پکڑ کر چلنا سکھانا، کہ آپ کو چلنا سکھایا گیا، اب ایسا نہیں کہ آپ لکیر کے فقیر بن جائیں، نہیں، آپ کو خود اپنا مطالعہ کرنا چاہیے، آدمی کو مطالعے کا ذوق رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ بھی جب پڑھتے تھے، ہم لوگ تو ترجمہ پڑھتے تھے، اس زمانے میں ہمارے جو اساتذہ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ بھائی کل ایک صفحہ آدھا صفحہ لغت بھی حل کر کے آنے کا، اعراب بھی حل کر کر آنے کا، اسباب نزول بھی دیکھ کر آنے کا، تو ہم سب تیاری کر کے جاتے تھے، سبب نزول بھی بولے، ترجمہ بھی کرتے ہوئے، عربی سوم کے اندر میں ہم نے پڑھا تھا، تو اور اس کے بعد اعراب بھی بیان کرے۔ اب استاد کو ضرورت پڑے تو وہاں پر کوئی بات کو بیان کرے، تو اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا کہ آدمی کو خود سے اپنے مطالعے سے باتوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا تھا، اور استاد کے اوپر بھی بہت زیادہ بوجھ ہوتا تھا نہیں، اور طریقہ ہونا بھی یہی چاہیے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں ضروری چیزیں کچھ بیان کروں گا، کچھ اشارات دے دوں گا، اور اس کے بعد کتاب کی طرف آپ کو محول کر دوں گا۔ تو ہونی یہ چاہیے کہ کلاس کے ساتھی مل کر خود یہاں پر کہ بھئی جلالین سے متعلق کم سے کم 2-4 تفسیر اپنے پاس ہونی چاہیے، 2-4 لغت کی کتاب ہونی چاہیے۔ آدمی ادھر ادھر پوڑی کی پیڑی کی اور چائے وائے کے اندر میں اپنے پیسے ضائع کرتا ہے، فضول ہے، کھائے گا پیے گا اور اس کو ان پٹ اور آؤٹ پٹ فائدہ کچھ نہیں،
اور یہ کتاب بسائے گا تو ان پٹ اور آؤٹ پٹ نہیں، یہاں پر صرف ان پٹ ہے. اس کے بعد تو انسان پھیلائے گا اس کو، جتنا پڑھے گا جتنا مطالعہ کرے گا اتنا انسان کو کیا ہوگا، فائدہ ہوگا. لہذا اس بنا پر جو بھی آدمی تفسیر پہلی مرتبہ آپ پڑھ رہے ہیں تو تفسیر کو تفصیل سے پڑھیں، تفسیر کو تفصیل سے پڑھیں. کیوں کہ ابھی آپ کے پاس فرصت ہے، وقت ہے. بعد میں زندگی کے اندر میں انسان کے پاس بہت سارا کام آ جاتا ہے، بیوی بچے ہو جاتے ہیں، دوسری ذمہ داریاں آ جاتی ہے، تو انسان کے پاس پھر وہ وقت نہیں رہتا ہے. ابھی جتنا وقت آپ کے پاس ہے اتنا وقت آپ کو بعد میں نہیں ملے گا. لہذا اس وقت کو کام میں لا کر، اور آپ کو بہت کم کتابیں پڑھنی ہے، سب سے کم کتابیں کہاں پڑھی جاتی ہے؟ مشکات میں پڑھائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایہ آپ کو کتنے گھنٹے پڑھنی ہے؟ 2 گھنٹے میں. جلالت کتنے گھنٹے میں پڑھنی ہے؟ 3 گھنٹے کے اندر میں پڑھنی ہے. اور مشکات کتنے گھنٹے میں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو کم سے کم کتابیں. اب یہ کم کتابیں کیوں ہے؟ موقوف علیہ میں. مشکات کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارے اصطلاح ہے درس نظامی میں موقوف علیہ. کیا مطلب؟ کہ دورہ اسی پر موقوف ہے. تو موقوف علیہ میں یہ کم کتابیں اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ دورے میں پہنچنے سے پہلے طالب علم اپنی تیاری سے حدیث سے بھی مکمل مناسبت پیدا کر آ جائے، تفسیر سے بھی مکمل مناسبت پیدا کر آئے، اور جب وہ اوپر دورے کے اندر میں پہنچے تو اس کا ذہن مکمل طور پر تفسیر اور حدیث کو، اس کے ہر قسم کے مباحث کو قبول کرنے کے لیے کیا ہو چکا ہو، تیار ہو چکا ہو. اس لیے مشکات کے سال کو آرام کا سال ہمارے بچے کہتے ہیں. یہ آرام کا سال نہیں ہے، یہ آرام حرام کا سال. اگر انسان کچھ کرنا چاہے، سب سے زیادہ موقع ہوتا ہے مشکات کے طالب علم کے لیے کہ وہ اپنے وقت کو مطالعے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے. مشکات سے متعلق مرقات، ہم لوگ عربی چاہون میں تھے، مکہ مکرمہ میں حضرت مولانا یونس صاحب سے ملاقات ہوئی، جونپوری نور اللہ مرقدہ. تو میں نے پہلی درخواست کی، میں نے کہا حضرت آپ کے ہاتھ سے بیعت ہونا ہے. تو ان کا اپنا اسٹائل تھا، بولے چل طالب علموں کو میں بیعت کرتا ہوں، چل کام کرو گا. ان کا درس تھا. پھر میں نے کہا کہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو پہلے تو کچھ نہیں کہا. پھر دوسرے دن میں طواف کر رہا تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا، تو مجھے آواز دی، بولے حذیفہ. تو میں نے آواز سنی تو میں سمجھ گیا کہ شیخ یونس کی آواز. مجھے کا ادھر گیا، زمزم لا، زمزم کا پانی پلایا. اس کے بعد چل ادھر بیٹھ جا، بیعت کرنا ہے تجھے، چل میں بیعت کرتا ہوں. میں طالب علموں کو بیعت نہیں کرتا ہوں، تجھے بیعت کرتا ہوں، بیٹھ. تو بیعت کیا وہیں پر مطاف میں بیٹھ کر نظام رحمت کے سامنے، اور کہا کہ ہمارے بزرگان نے نظام رحمت کے سامنے بیٹھنے کو تفاعلیں بیٹھا کرتے تھے. اس لیے جتنی کوشش کرے مکہ مکرمہ میں جب آنے کا اتفاق کرے، اور اگر موقع ملے تو نظام رحمت. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کعبۃ اللہ کی رحمت یہاں سے نازل ہوتی ہے، تو نیک پالی لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بھی یہاں زیادہ اترتی ہے. یعنی کعبۃ اللہ کا جو پرنالہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظام رحمت کہتے ہیں. کہا کہ جیسے کعبۃ اللہ کا یہ پرنالہ ہے، ایسا سمجھو کہ یہ اللہ کی رحمت کا بھی پرنالہ ہے. اس لیے یہاں پر بیٹھنے سے اللہ کی رحمت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے. یہ حضرت نے مجھے بتایا. اس کے بعد پھر ان کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی فجر کے بعد، اور ذکر کی مجلس میں جا کر بیٹھتے تھے. تو ایک دن میں نے پوچھا کہ حضرت آئندہ سال مشکات موقوف علیہ میں ہم لوگ پڑھیں گے، تو مشکات کو پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ تو کہا کہ تم احناف تو مرقات دیکھ لیا کرو. تم احناف تو کیا دیکھ لیا کرو؟ مرقات دیکھ لیا. میں نے تو کہا ٹھیک ہے سر، ہاں مرقات لے کے جانا ہے، یہاں سے خرید کے لے گیا. میں نے کہا جی انشاءاللہ. پھر میں نے ایک دن پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تم احناف مرقات دیکھ لیا کرو؟ تو ہنسنے لگے. سوال کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ حنفی نہیں ہیں؟ تو ہنسنے لگے. کہا نہیں میں حنفی ہوں. اور کہا حنفی ہوں، لیکن جب حدیث کی کوئی بات آتی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث کی بات زیادہ عمل کرنے جیسی ہے تو میں اس پر عمل کروں گا. میں نے کہا پھر آپ نے میرے کو ایسا کیوں کہا کہ جب تم احناف کا؟ میں نے اس لیے ایسا کہا کہ چونکہ ہمارے دیات کے دیکھو کتنے ان لوگوں کی فراست کیسی تھی.
کہا ہمارے دیار ہند کے اندر میں حنفیت رائج ہے، تو جس ملک میں رہے وہاں پر جو مسلک رائج ہو آدمی کو اسی مسلک کو مضبوط سے پکڑ لینا چاہیے. اس لیے میں نے آپ کو ایسے نہیں کہا کہ تم ٹی وی دیکھو. علامہ ٹی وی، حالانکہ ٹی وی بھی اس کی بہت اچھی شرح میں سمانی جاتی ہے، بہت شاندار کام کیا ہے علامہ ٹی وی، وہ شافعی المسلک کے. تو کہا کہ اس لیے تاکہ حدیث پڑھ رہے ہو، ملا علی قاری کو ملا علی قاری اپنے زمانے کے محدث بھی مانے جاتے ہیں، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ احناف کے بہترین ترجمہ، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اصولی بھی ہے، کہا ہر فن مولا ہے. تو یہ جو کلام کرتے ہیں بڑا ججا طلا کلام کرتے ہیں. اس لیے مرقات کو مشکات پڑھنے والے احناف کے طلباء کو جن کو جس دیار میں ہو وہاں پر ان کو ضرور دیکھنا چاہیے. لیکن آدمی احادیث کے لطائف اور احادیث سے مستفاد فوائد کو دیکھنا چاہے تو اس کے لیے ٹی وی بھی دیکھنی چاہیے. علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ لطائف اور مستفاد من الحدیث کے بہت بڑے ماہر ہیں. یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری لکھ کر اس کا حق ادا کیا، ایسے ہی حدیث کے ناحیے سے سب سے اچھا کام کس نے کیا ہے؟ علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت باریک باریک چیزیں احادیث مبارکہ سے ثابت کرتے ہیں. اور ہمارے اردو زبان میں بھی ایک کام ہوا ہے مظاہر حق، تو مظاہر حق اردو زبان میں مشکات کی شرح بہت اچھا کام کیا انہوں نے بھی. احناف کے مسلک کے اعتبار سے مظاہر حق جدید کے عنوان سے وہ شائع ہوئی ہے، تو اردو کے اندر بھی وہ. تو آپ اپنے پاس کتاب بسا کر اپنے پاس کتاب ہوگی تو پڑھیں گے، کچھ ہوگا ہی نہیں تو کیا پڑھے گا؟ ایسے بیٹھے بیٹھے منہ دیکھے گا استاد کا، یوں کہ جو کہ مارے گا، اور پھر اس کے بعد 2-4 سال کے بعد کوئی پوچھے گا مشکات پڑھی تھی، شاید نام سنا تھا. پورا سال پڑھنے کے بعد کیا بولے گا؟ شاید نام سنا تھا. تو ایسا ہوتا ہے. بخاری لوگ پڑھتے ہیں، بخاری کا نام بہت بڑا ہے تو کسی کا نام بھی یاد نہیں ہوتا ہے. تو میں پہلے یاد کراتا ہوں اور بولتا ہوں کبھی بھی اچانک پوچھوں گا، جو نہیں بتایا تو ایسا سمجھنے کا کہ سب پڑھو. تو ایک مرتبہ ہمارے دوست، ان کے بھی دوست، وہ دونوں مدرسے سے پڑھے تھے، ایک عالم تھے اور ایک عالم نہیں بنے، ادھورا چھوڑ دیا تھا. کہا کہ مور صاحب یہ بھائی عالم، ان کو سوال کرو تو تم. تو وہ بولے جا رہے کہ مور صاحب دیکھو اپنے جو ہے نا آخری نمبر والے عالم میں پیچھے سے پہلا نمبر آتا تھا بولے اپنا، اس لیے اپنے کو کوئی آتا جاتا نہیں ہے. تو سوال کرو تو ایسا سوال کرو کہ پیچھے سے پہلا نمبر والے کا کیا جواب دے سکتے ہیں. بولے چلو بخاری کا نام بتا دو. تو بولے بخاری کا نام بخاری اور کیا؟ بولا بخاری کا نام بخاری نہیں ہے. پھر بولے کیا ہے؟ میں نے کہا بخاری کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. بولو اتنا لمبا کو یاد کر دو. تو آدمی جو کتاب پڑھے، آدمی کو جب شوق ہو تو اس کا نام بھی یاد رہتا ہے، مصنف بھی یاد رہتے ہیں، سب یاد رہتے ہیں. لیکن انسان کو شوق ہی نہیں ہے، ایسے ہی جیسے فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے تو کوئی داڑھی کھجالتا ہے، کوئی سر کھجالتا ہے، کوئی بیٹھے بیٹھے جھوکے مارتا ہے، کوئی کہاں ہاتھ ڈال کے کھجالتا ہے. تو اس طریقے سے اگر آدمی پڑھے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کیا سمجھ میں آئے گا. اس لیے طالب علم کو بن کر بیٹھنے کا، سامع فضائل اعمال بن کر بیٹھنے کا، تعلیم میں جیسے غفلت کے ساتھ بیٹھتا ہے ایسے نہیں بیٹھنے کا. آدمی کو نہیں کچھ دیکھ سکتا ہے تو کم سے کم سبق تو دھیان سے سن لے، دوسرا کچھ نہیں دیکھ سکتا ہے تو کم سے کم سبق تو آدمی دھیان سے سن لے.